بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بہت ہی اہم معاملہ اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ سوشل میڈیا پر بھی اس پر بات ہو رہی ہے اور بہت بڑی کنٹروورسی بن چکا ہے. اسلام آباد میں حکومت نے منظوری دے دی ہے، بلکہ جگہ مختص کر دی ہے مندر کی تعمیر کے لیے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ریاست میں، پاکستان میں اور ہمارے تاریخ میں ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے اجازت رہی ہے تمام مذاہب کو کہ وہ عبادت کر سکیں. غیر مسلموں کو نہ صرف یہ کہ وہ عبادت کریں بلکہ ان کی عبادتگاہوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور ان کو ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے. لیکن معاملہ یہاں پر کنٹروورشل ہوا ہے کہ کیا ایک نئے مندر کی تعمیر کے لیے حکومت پیسے دے، جگہ دے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں سوال بن رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کرتارپور کا آپ نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام بن گیا سکھوں کا. اسی طرح سے سندھ میں بہت زیادہ مندر ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں. اسی والے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت زیادہ آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. علامہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ جو مندر کی تعمیر ہے بڑا ایک کنٹروورشل ہو گیا ہے سارا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسامہ بھائی، آج امت مسلمہ جس بنیاد پہ کھڑی ہے ان کا عقیدہ توحید ہے، اور پوری دنیا میں 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں جن کی بنیاد ہے عقیدہ توحید کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ بت تو سب سے پہلے شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ سامنے کھڑا کر کے اس کو پوجیں، اس سے مانگیں یا ڈائریکٹ اس کے ذریعے کسی سے مانگیں. تو یہ سارا اسلام جو نا اس کا شروع سے ہی کنڈیپٹ اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کے پوجنے کو، اس کو تراشنے کو، اس کو فروخت کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، وہ ساری زندگی بتوں کی نفی کرتے رہے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم سورۃ مائدہ کے تحت تعاونوا علی البر والتقوی، خواہ وہ اسلامی حکومت ہو، خواہ کوئی اسلامی حکومت میں رہنے والا باشندہ اسلامی ہو، وہ نیکی کے کام میں تعاون کرے گا، برائی کے کام میں تعاون نہیں کرے گا. تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ایک اسلامی حکومت اسلامی باشندوں کے ٹیکس سے وہ کیسے مندر پہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے، جبکہ اسلام نے کھلا کہہ دیا کہ برائی کے کاموں میں اپنے تعاون نہیں کرنا. یا تو یہ حکومت ڈکلیئر کرے کہ کیا بت پوجنے یا بت بنانے یہ اچھائی ہے. تو اس کے مطلب ہے کہ بھئی اگر یہ اچھائی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں پوج سکتے، کس سے نہیں مانگ سکتے، تو یہ سیدھا توحید کے خلاف کام ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان جو ہے یہ اسی لیے بنا تھا کہ ہم ادھر ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ مسلمانوں کا پیسہ ان پہ مت خرچ کرے. لیکن جو یہاں اقلیتیں ہیں، ظاہر ہے ہمارا جھنڈا بھی دیکھیں سبز ہے، اس میں سفید حصہ بھی ہے، آئین میں بھی لکھا ہے، ہمارا جب پاکستان بنا اس میں قائد اعظم بھی کہ جی یہاں پر ان کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا جو غیر مسلم ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہیں گے جی ہماری عبادت گاہ ہے، ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہم عبادت کر سکیں. تو دیکھیں، پاکستان سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ منورٹیز کو کسی جگہ بھی حقوق حاصل اتنے نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں کہ ہم 97% مسلمان ہیں پاکستان میں. ہمیں اپنی مساجد کی NOC لینے کے لیے کتنے اداروں کے چکر کاٹنا پڑتے ہیں، ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، کتنے سال نہیں ملتی NOC. تو یہ اقلیتوں کو تو گھر بیٹھے آفیسر کام کر دیتے ہیں کہ چلو یار یہ ہمارے ملک میں اقلیتیں. تو ان کی مساجد اور مدارس جتنے مسلمانوں کے ہیں وہ اکثریت کے لحاظ سے ہم مسلمان پاکستان میں زیادہ ہیں، مگر جو مسجد کے مقابل ان کی معبد خانے ہیں وہ جو پہلے سے بنے ہیں، ہم ان کے پابند ہیں، اپنے محبوب کے بھی پابند ہیں. میرے نبی نے کہا تھا کہ ان کے گرجوں کی حفاظت کریں، ان کے کلیسا کی حفاظت کریں. جو پہلے سے یہاں بنے ہیں، جو موجود ہیں، ان کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ریاست سامنے دیوار بنے. مگر یہ کہنا کہ یہاں ریاست کا پیسہ ان پہ خرچ ہو، یہاں ان کو اسلامی نظر کونسل میں یہ معاملہ بھیجنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کا پیسہ شرک پہ خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سیدھا شرک کرتے ہیں. تو بت پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان کی یہ اجازت ہے کہ اپنی جو ان کی عبادت خانے پرانے بنے، اگر وہ مسیدہ حالت میں تو ان کو نئے بنا لیں، ان کو اسی جگہ پہ وہ جہاں رہتے ہیں ہندو ان کے پاس ہے جو مندر، اس کو نیا بنا لیں، وہ بھی اپنے پیسے سے، وہ ریاست نہ خرچ کرے. اس لیے اور اگر یہ کہیں کہ جی اب ظاہر ہے ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اپنے خرچے پر ایک مندر تعمیر کرنا چاہتی ہے، تو وہ پھر حکومت ان کو اجازت دے دے کہ بھئی آپ اپنے خرچے پر کر لیں، خود سے کر لیں. اسلامی ریاست میں
نیا ایسا معبد خانہ کوئی بھی نہیں بن سکتا جس میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ تو جب یہ چیز لکھ دی گئی ہے اور یہاں لکھا ہے قرآن و سنت سپریم ہے، تو قرآن و سنت میں تو کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی غیر کا معبد خانہ تعمیر کریں، اور وہ بھی ریاست کہے کہ کر لو، یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر آتا ہے انٹرنیشنلی کہ جی مختلف ممالک کی طرف سے بھی، آرگنائزیشنس کی طرف سے بھی، کہ جی آپ اقلیتوں کے حقوق اس طرح نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر بھارت کی آپ بات کر لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو سیکولر ہیں، یعنی کوئی ریاست کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہندو انتہا پسندی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اور دیگر مذاہب کے خلاف وہاں کام نظر آتا ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست ہوتے ہوئے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو تحفظ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا ہے ان وجوہات کو لے کر کہ چونکہ اسلامی شاعر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس میں جس چیز کی اجازت ہے وہ ہے، جس کی نہیں ہے نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی تو حفاظت نہیں ہو رہی، اور وہاں دیکھیں جہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے وہ چونکہ خود کو سیکولر کہہ دیتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب دیکھیں امت مسلمہ کو چاہیے، جیسے یہ ہم اپنوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اتنے، ہر حکومت کو چاہیے کہ ایک وزیر ایسا ہونا چاہیے، جیسے یہ وزیر خارجہ ہے، اس کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں جیسے اپنے ملک کی پالیسیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے ملک کے حقوق کے لیے بات کرتا ہے، وہاں وہ ایسے پروپیگنڈے جو پاکستان کے متعلق دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، مذہبی لوگ کرتے ہیں، ان کو بھی وہ جا کر جو ہے مذمت کرے کہ نہیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھاتے، ہمارے ملک میں سبھی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں اور اپنے تہوار مناتے ہیں، ان کے تہواروں میں گورنمنٹ جو ہے ان کو فل سیکورٹی دیتی ہے کہ وہ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں، ایسٹر منائیں، بڑا دن منائیں، کوئی بھی ان کا تہوار ہو، ہولی آئے وہ منائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مودی کہتا ہے کہ یہ سیکولر ریاست ہے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس نے جو اعلان کیا کہ دنیا کے کسی نکڑ پہ کوئی آ کر کہے کہ میں ہندو ہوں تو اس کو بھارت کی نیشنلٹی مل جائے گی؟ تو یہ پوری اسلامی دنیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے ہندوازم کو پوری دنیا میں اس طرح متعارف کرا رہا ہے کہ ہم ایک امہ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان جتنی ریاستیں مسلم، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو باور کرائیں کہ اگر تمہیں ایک بابری مسجد برداشت نہیں، کتنا بڑا بھارت تھا، کیا ان کو اور جگہ نہیں مل سکتی تھی؟ اور ان کو ان کی جگہ پہ کہتے ہیں رام مندر تھا وہاں، اگر ان کی جگہ پہ ہماری بابری مسجد ان کو برداشت نہیں تو کیا ہمارے کیپٹل میں جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں اسلام آباد ایک اسلام کے نام پہ اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ کیپٹل جو ہے نا اسلام آباد، اس کا نام کتنا نسبت ہے اسلام کے ساتھ، تو کیا اسلام اس چیز کو برداشت کرے گا کہ جہاں فیصل مسجد کے میناروں سے اللہ کی توحید کا نغمہ بلند ہو وہاں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے؟ اور جس طرح مثال دی جاتی ہے جی UAE نے بڑا کیا ہے، متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑا مندر وہاں پر تعمیر کیا گیا، مودی کو بلایا گیا، پھر یہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی باقی کیا اسلام کی بات پاکستان میں ہی ہوتی ہے، جی باقی ممالک میں تو بڑی اجازتیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس میں آزادی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ اپنا موقع پیش کر سکتا ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس میں ہر کوئی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اس کی بات سنی جائے یا نہ سنی جائے وہ الگ بات ہے، اس کی بات پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ الگ بات ہے، اثر رکھے یا نہ رکھے، مگر آواز ضرور بلند کر لیتے ہیں ہر جس بھی فرقے کے لوگ ہیں یا جس بھی برادری کے لوگ ہیں یا جس پارٹی کے، یا سیاسی ہو خواہ مذہبی ہو، یہ ہم پاکستان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک اتنا آزاد ہے کہ اس میں ہر بات کر جاتے ہیں ہم۔ دنیا کا دوسرے جو ہے نا آپ UAE کی، وہاں بادشاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم ادھر بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ اچھا، آخر میں PUBG پر پابندی لگ گئی، گیم پر بچے ویڈیو گیم بہت زیادہ کھیلتے تھے اور خودکشیوں کے واقعات ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مغربی ممالک میں اس طرح کی گیمز جن میں خون خاری دکھائی جا رہی ہے، قتل و غارت گری دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جی اچانک کوئی بندہ اٹھتا تھا اور وہ کوئی اس کے پاس اسلحہ آیا، اس نے جا کے 20 40 50 لوگوں کو مار دیا۔ یہ پاکستان میں بچوں کے میں اللہ معاف کرے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خودکشی کا رجحان نظر آ گیا اور آخر کار پابندی لگا دی، لیکن اب بھی وہ کوئی نہ کوئی سسٹم لگا لیتے ہیں، کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی گیمز ہیں کہہ رہے ہیں اس طرح کی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلے اگر کوئی مذہبی آدمی اس طرح کا کوئی جہادی مظاہرہ کرتا تھا نا تو یہ لوگ فوراً اس کو ریسٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جی دنیا کو انتہا پسندی سکھا رہا ہے، یہ بچوں کے ذہن کی برین واش کر رہا ہے۔
تو اب ان کو سبھی کو نظر آنا چاہیے کہ کیا ایک 20 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، تو پب جی میں تو گنیں چل رہی ہیں، گولیاں لگ رہی، شوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا بچہ سننے سے اور سکھانے سے زیادہ نہیں سیکھتا، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے؟ تو گیم یہ دیکھتے ہیں تو پھر سیکھتے ہیں نا، تو جو دیکھیں گے وہ سیکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے اور استادوں کو بھی چاہیے ان کو کیا دکھانا ہے۔ اچھا، وہ آن نیٹ میں لائیو ہوتی ہے، سارے بچے جڑے ہوتے ہیں، اٹھ کے ہی نہیں جاتے، ماں باپ بلاتے ہیں، آپ نے بڑی چیز مثال دی کہ ماں باپ بلا رہے ہیں، وہ جاتے کہتے ہیں وہ بندہ مر جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میں نہیں کہیں جا سکتا۔ بچے مینوں خود ایک بزرگاں دا فون آیا جی، میں اپنے بچے نوں کہا بھی پتر مینوں بلڈ چیک کر، میرا بلڈ ہائی، تو انہیں کہا ابا جی 2 فوجی رہ گئے مینوں مار لین دو، انہاں چوں بھاویں بڈھا پھڑک جائے۔ تو یہ تو انسانی زندگی کے ساتھ بھی یہ گیم کھیل رہی ہے کہ ایک ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 2 فوجی رہ گئے نہیں تو مار۔ حالانکہ فوجی جو ہمارے ملک کی فوج ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ ہمارا فوجی جہاں غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ فوجی کے بارے میں یہ لفظ ہی کہنا کہ فوجی مر گیا، یہ تو لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پاک ادارہ ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ جینا ہے تو ملک کے لیے، مرنا ہے تو ملک کے لیے، تو مریں گے تو شہید ہیں، جئیں گے تو غازی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس گیم نے ادارے کے بارے میں بھی بچوں کو بدتمیزی سکھائی ہے۔ تسی بچیاں نوں ذرا پیغام دے۔ میں اپنے چنوں کہوں گا میرے چنوں، میری مکھنوں، اگر تم نے یہ کھیلنی ہے تو بیڈمنٹن کھیلو، کرکٹ کھیلو، ہاں جی، وہ وڈے تسی ایڈے جی تسی جو چھوٹے ہوندے تسی ونج کھیڈدے ہوندے سو، ہاں جی، تے تسی کوڈی کھیل لو، کبڈی کھیل لو، اگر تانوں چنڈاں دا ہی شوق ہے تو تے کھاڑے جاؤ پہلواناں نال کبڈی کھیڈو، چنڈاں بھی 2-4 مار لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت شکریہ مناسب صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔